إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ساری تعریف سارے جہان کے خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و سزاوار ہے اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، گزشتہ ہفتہ احترام انسانیت کے نام سے آیات قرآنی کی روشنی میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات میں سب سے اشرف و اعلیٰ اور برتر و بالا اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ پھر انسان کی افضلیت کا اور برتری کا تذکرہ تخلیق آدم کے ذریعے سے کیا گیا تھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کے بابا
اور اس کی اصل و جڑ حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے ہی فرشتوں کے سامنے ان کے خلیفہ ہونے کا تذکرہ کیا۔ یہ در حقیقت اللہ کی جانب سے انسان کی بزرگی اور فضیلت کو اجاگر کرنا تھا۔ تفصیل گزشتہ ہفتہ آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ انسانیت انسان سے ہے، اور انسان کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام سے ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی اللہ نے تخلیق کس طرح کی؟ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کیسے بنایا؟ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کس طرح بنایا؟ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں کیوں بھیجا؟ اگر گزشتہ ہفتہ کو خطبہ یاد ہوگا تو ان سارے سوالوں کا جواب آپ کے پاس موجود ہوگا۔ اللہ نے سب سے بڑی فضیلت یہ دی کہ ابھی پیدا ہونے سے پہلے ہی فرشتوں کے سامنے ان کی بزرگی کا اعلان کر دیا۔ یہ کوئی معمولی مخلوق نہیں ہے، بلکہ روئے زمین پر خلیفہ کے طور پر میں انہیں بھیجنے والا ہوں۔ دوسری فضیلت حضرت آدم علیہ السلام کو یہ دی گئی کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ جن چیزوں کا علم اللہ نے فرشتوں کو بھی نہیں دیا تھا، ان چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عطا کر دیا۔ تیسری فضیلت کا تذکرہ اس طرح کیا گیا تھا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا استاد بنا دیا۔ استاد شاگرد کے مقابلے میں بڑا ہوتا ہے، درجہ بڑا ہوتا ہے۔ جس کے پیچھے علم ہوتا ہے، علم کے نتیجے میں کوئی استاد بنتا ہے۔ تو تیسری فضیلت یہ بیان کی گئی تھی، یہ انسانیت کے احترام کا تیسرا درجہ یہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو استاد بنا دیا۔ پھر چوتھی فضیلت، چوتھا احترام، چوتھی بزرگی، چوتھا وقار کا تذکرہ یہ کیا گیا کہ جن فرشتوں کو آدم علیہ السلام نے تعلیم دی، ان فرشتوں کو حکم دیا اب آدم کے سامنے سجدہ کرو، ان کی تعظیم و تکریم بجا لاؤ۔ اس کے بعد ایک پانچویں فضیلت کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے آدم سے کہا ہے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں آرام و سکون کے ساتھ رہو، کھاؤ پیو موج مستی کے ساتھ۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن خیال کرنا اس درخت کے قریب نہ جانا۔ جنت میں رہنے کے لیے جگہ دینا یہ انسان کا احترام ہے، یہ احترام انسانیت ہے۔ پھر جنت میں آرام و سکون کے ساتھ رہنا، کھانے پینے کی ساری سہولیات کا فراہم کیا جانا، بافراغت اپنی خواہش کے مطابق منچاہی زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرنا، یہ در حقیقت
آدم علیہ السلام کے احترام کا یہ احترام انسانیت ہی کا تذکرہ ہے۔ پھر یہ بات یاد رکھیے، ساری کائنات کو اللہ ہی نے بنایا ہے، لیکن آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن نے کہا ہے کہ انسان کو ہم نے سب سے بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے، اور اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیر اور زیتون اور طور سینین اور بلد امین یعنی مکہ المکرمہ کی قسم کھا کر بیان کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا۔ تو انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا، بلکہ یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کے بنانے کا اور تخلیق کرنے اور پیدا کرنے کا تذکرہ جب کیا ہے تو قرآن نے کہا کہ ہم نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھ سے بنایا ہے۔ سورہ سات پڑھیے، جب فرشتوں کو حکم ملا تھا سجدہ کرنے کا تو سارے فرشتوں نے سجدہ کر دیا، ابلیس نے انکار کر دیا۔ تو اللہ نے ابلیس سے پوچھا، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین؟ ابلیس یہ بتاؤ تم نے اس کے سامنے سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھ سے بنایا ہے؟ یہ پوری کائنات تو اللہ نے بنایا، آسمان کو اللہ نے بنایا، زمین کو اللہ نے بنایا، جنت کو اللہ نے بنایا، فرشتوں کو اللہ نے بنایا، جنات کو اللہ نے بنایا، پوری کائنات کو اللہ نے بنایا، لیکن ان کائنات کی ساری چیزوں میں حضرت آدم علیہ السلام کا جب تذکرہ کیا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے فرمایا خلقت بیدی، میں نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ یہاں پر کچھ عقیدے کی غلطی ہے، اس کی اصلاح کر لیجئے، اور غلطی کے مقابلے میں عقیدے کی درستگی کا اعتبار کیجئے۔ بہت مشہور بات ہے کہ اللہ کا جسم نہیں ہے، اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ کا پاؤں نہیں ہے، اللہ کا کان نہیں ہے، اللہ کی آنکھ نہیں ہے، اللہ کا وجود نہیں ہے۔ سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے۔ کبھی کبھی بڑے بڑے ماہر اسلامی اسکالر اور دنیا میں مبلغ کے نام سے مشہور انسان بھی لوگوں کی سنی سنائی باتوں پہ اسی انداز کا عقیدہ رکھتے ہیں، جبکہ سلف صالحین کا عقیدہ ہے کہ جن صفات کا تذکرہ قرآن مقدس نے یا صحیح حدیث نبویہ نے جس انداز سے بیان کیا ہے آپ کو اس طرح مان نہیں پڑے گا، تبھی عقیدے کی درستگی ہوگی۔ تو قرآن نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کا بھی تذکرہ کیا ہے، بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ خلقت بیدی، میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھ سے بنایا ہے۔ وَلِتَصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، میری نگاہوں کے سامنے، آنکھ کے سامنے کشتی بناؤ، حضرت نوح علیہ السلام سے کہا ہے۔ يُحَذِّرْكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ اپنے وجود سے ڈراتا ہے۔ پورے جسم کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، علاوہ اس کے قرآن مقدس کی آیات میں اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں اللہ کے ان اوصاف کا جب تذکرہ کیا گیا تو بعض لوگوں نے اس سے مراد قدرت لیا۔ اللہ نے دونوں ہاتھ سے پیدا کیا، مطلب اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا، تو آسمان و زمین بغیر قدرت کی پیدا ہو گئی۔ اس لیے سلف صالحین کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ کے لیے جن اوصاف کا تذکرہ کیا گیا آپ کو اسی طرح ماننا پڑے گا، اس کی تعویل بھی نہیں کر سکتے ہیں، اس کی کیفیت نہیں بیان کر سکتے ہیں، اس کی تمثیل نہیں کر سکتے ہیں، اور بیان کرنا ہوگا تو اسی طرح بیان کیجئے جس طرح قرآن نے حدیث میں بیان کیا گیا۔ حدیث سے پہلے آپ سن چکے ہیں
ولایت کے بیان میں جب بندہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کے ذریعے سے میری قربت حاصل کرتا ہے تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کے طور پر یہ بات بیان کی جس میں آنکھ کا بھی تذکرہ ہے، کان کا بھی تذکرہ ہے، ہاتھ کا بھی تذکرہ ہے اور پاؤں کا تذکرہ ہے۔ یہ ماننا ہی پڑے گا۔ ہاں، اتنی سی بات یاد رکھیے گا، نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ ہمارے طرح ہیں، دونوں ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، ہر انگلی میں 3 خط ہے۔ اس طرح کی تعبیل آپ نہیں کر سکتے، تفصیل نہیں بیان کر سکتے۔ بس اللہ کا ہاتھ ہے کما یلیق لہ، جو اللہ کے شان کے لائق ہے۔ اللہ کی آنکھ بھی ہے، اللہ کا کان بھی ہے، اللہ کا جسم بھی ہے جو اللہ کے شان کے لائق ہے۔ ہم اس کی تفصیل نہیں کر سکتے ہیں، ورنہ بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں، قول اورا لہن نے آواز نے، اللہ بولتا ہے لیکن زبان نہیں ہے، اللہ سنتا ہے مگر کان نہیں ہے، اللہ دیکھتا ہے مگر آنکھ نہیں ہے۔ یہ بولنے کی ضرورت ہی کیا ہے بھائی؟ کیا اس قسم کی باتیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ موجود ہے؟ جب نہیں، اپنی جانب سے بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں اور قرآن مقدس کی آیات میں ان صفات کا تذکرہ ہے، ہمیں اس کا تذکرہ اسی انداز سے کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھ سے بنایا ہے۔ کیسے بنایا؟ قرآن مجید کی دیگر آیتوں کو پڑھیں گے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان، تمہیں تمہارے رب سے کس چیز نے غفلت میں ڈال دیا، غافل کر دیا؟ حالانکہ وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں برابر کیا ہے، تمہیں توازن بخشا ہے، اعتدال کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور جس شکل میں اس نے چاہا ہے اس شکل میں تمہیں بنا دیا ہے۔ وہ شکل کیسی ہے؟ یہاں بھی ایک حدیث کا حوالہ ہے، اب اسے یاد رکھیے گا۔ جتنی باتیں جیسی بیان کی جاتی ہے، اب اگر کہیں نقل کریں گے تو اتنی باتیں اسی انداز سے نقل کیجیے گا۔ یہ عقیدہ کا مسئلہ ہے، تھوڑی بات ادھر ادھر ہوئی، مفہوم کہاں سے کہاں چلا جائے گا۔ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ابھی جو آیت پڑھی گئی اس میں کہا گیا اللہ جس طرح چاہتا ہے، جیسی شکل و صورت ادا کرنا چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا اللہ نے ترکیب دے دی اور اسی انداز کے بنا دیا۔ کیسے بنایا؟ انسان کی فضیلت کا تذکرہ ہے، اس کی بزرگی کا تذکرہ ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے بہترین صورت میں پیدا کیا۔ اس جگہ اگر بخاری شریف کی حدیث یاد رکھیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلق اللہ آدم علی صورتہ، یہ حدیث بھی متشابہات میں سے ہے، اس کی تفصیل میں زیادہ نہ جائیں ہم۔ کیا فرمایا؟ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اس کی صورت میں پیدا کیا۔ دوسرا ترجمہ علماء نے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی شکل میں پیدا کیا ہے۔ آپ کہیں گے قرآن میں تو اللہ کہا کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اور اس حدیث میں کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شکل کی طرح انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو قرآن و حدیث میں تضاد ہو گیا، اختلاف ہو گیا۔ ایسے لوگ آئیں گے اس طرح حدیث کا انکار کرنے کے لیے اسی قسم کا بہانہ بنائیں گے۔ تو یاد رکھیے گا، کوئی انسان اگر اللہ کی کسی چیز کو کسی چیز سے متعلق از خود مثال دیتا ہے
اپنی جانب سے مثال پیش کرتا ہے تو انسان سے بالا تر ایسا مثال اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے. اس کے لیے کہا گیا لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. لیکن خود قرآن میں اللہ نے اپنے ایک مثال بھی بیان کی ہے، اپنے نور کی مثال بیان کی ہے. مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجہ کانہا کوکب دری یوخذ من شجرۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسس نار نور علی نور. یہ مثال تو قرآن نے خود دیا ہے. اللہ کیا مثال کیا؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے. ومثل نورہ کمشکاۃ، اور اللہ کے نور کی مثال مشکات کی طرح، ایک چراغ کی طرح ہے. تفصیل آئندہ بتائیں گے اس کو. تو یہاں اللہ نے اپنے نور کی مثال بیان کی ہے. تو اللہ جس چیز کی مثال خود بیان کرے اپنی جانب سے اس کی تعبیر نہیں کر سکتے. اسی طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کسی جسم کے حصے کا خود مثال اللہ نے بیان کیا، اللہ کے رسول نے بیان کیا ہو تو ہمیں ماننا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے جو بات بیان کی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بیان کی. کیا کہا؟ خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ نے آدم کو اپنی صورت پہ پیدا کیا ہے. بلکہ تشریح اور بھی ہے. کیسے؟ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی ایک دوسرے سے قتال کرے، لڑائی کرے، اور کوئی کسی آدمی کو مارنا چاہے، فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهِ، وہ چہرے پر مارنے سے پرہیز کرے. بخاری کی حدیث ہے. اگر کوئی آدمی کسی کو مارنا چاہتا ہے، تماشا لگانا چاہتا ہے، زناٹے دار زوردار تماشا رسید کرنا چاہتا ہے کہ پیٹ پہ مار دو، اگر مارنے کی نوبت آتی ہے، ادب سکھانا ہو تو پیٹ پہ مارا ہے سکے اور مارا ہے سکتا ہے. فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهِ، چہرے پہ مارنے سے پرہیز کرو. اور اس کے بعد ہی فرمایا کہ خلق اللہ آدم علی صورتہ، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پہ پیدا کیا، اپنی شکل پہ پیدا کیا. اور بعض میں ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں اللہ کی صورت کا اور شکل کا تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن ہم اس کی تفصیل زیادہ بیان نہیں کر سکتے. اسی طرح سے میدان محشر کا حال بیان کیا گیا، یا جنت میں جانے کا تذکرہ کیا گیا. پاکستان میں عالمی شہرت یافتہ ایک مقرر نے کہا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کو سارے مومن نہیں دیکھیں گے. پتہ نہیں یہ کہاں سے لایا. حدیث و قرآن میں تذکرہ موجود ہے کہ مومن اللہ کو دیدار کرے گا. آپ نے کہا سارے مومن نہیں دیکھیں گے، سارے مومن نہیں دیکھیں گے، کہاں سے لایا؟ اگر اللہ نے ایک بڑا مقام دے دیا تو منمانی نہیں کر سکتے آپ. اب وہی بات بیان کی جو کتاب و سنت موجود ہے. کیسے دیکھیں گے؟ تو حدیثوں میں باضابطہ تذکرہ ہے علی صورت القمر، اور بعض روایت میں علی صورت الشمس. جس طرح آدمی سورج کو دیکھتا ہے، جس طرح آدمی چاند کو دیکھتا ہے، اسی طرح کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو چاند کی طرح دیکھے گا. تو اللہ چاند تھوڑے ہو گیا. مراد یہ جس طرح انسان چاند کو دیکھ سکتا ہے، اس طرح کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان دیکھ سکتا ہے. اور جنت میں دیکھنے کے تذکرات تو موجود ہی ہیں. سارے مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے. اور سب سے بڑا انعام انسان پر جو جنت میں ہوگا وہ یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے ہر مومن کو رضامندی کا تحفہ دیا جائے گا کہ میں تم سب لوگوں سے راضی ہو گیا ہوں. بہرحال بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا جسم ہے جیسا اللہ کے شان کے لائق ہونا چاہیے. ہم اپنے طرح نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن اللہ کے شان کے لائق ہے. دوسری بات، ہم اپنی جانب سے کوئی مثال گھڑ کر اللہ کے لیے بیان نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ اس کے رسول نے اگر کوئی مثال بیان کر دی ہے، ہمیں اس کے بیان کرنے میں ذرہ برابر ہچکچاہٹ بھی نہیں چاہیے. ہاں، جیسا بیان کیا ہے اسی پر اکتفا کرنا چاہیے.
یہی سلف صالحین کا منہج ہے اور یہ اسلاف کا طریقہ کار ہے. بہرحال کیا فرمایا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے بہترین شکل میں پیدا کیا ہے. اب دیکھ لیجئے، آپ نے جنات کو دیکھا نہیں ہے، نہ آپ نے فرشتوں کو دیکھا ہے. جنات کا معنی ہی ہوتا ہے پوشیدہ مخلوق. جنات انسانی شکل میں آ سکتا ہے، کسی جانور کی شکل میں آ سکتا ہے، آپ کو ڈرا سکتا ہے، دھمکا سکتا ہے، پریشان کر سکتا ہے، آپ پہ سوار ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ پریشان کل معاملہ کر سکتا ہے. یہ سب چیز ہے، لیکن آپ جنات کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. دیکھیں گے کسی بزرگ انسان کو دیکھا، ہو سکتا ہے اس کی شکل میں جنات ہو، کبھی بلی کی شکل میں ہے، کبھی کالا کتا کی شکل میں ہے، وغیرہ وغیرہ. کبھی سانپ کی شکل میں آپ کے گھر میں نکل آیا، آپ نے دیکھ لیا. اس کی اصلی شکل آپ نے دیکھی نہیں ہے، نہ اصلی شکل میں آپ نے فرشتوں کو دیکھا ہے. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو 2 مرتبہ دیکھا ان کی اصلی صورت میں. فرمایا ان کے 600 بازو تھے، جب وہ سامنے کھڑے ہو گئے تو سامنے کا سارا حصہ چھپ گیا، ادھر کچھ دکھتا ہی نہیں تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو 2 مرتبہ ان کی اصلی شکل میں دیکھا ہے. جب 2 ہی مرتبہ کا تذکرہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصیت کا تذکرہ ہے، تو ہم انسان نہیں کہہ سکتے ہم نے فرشتے کو دیکھا ہے، فرشتے ایسی شکل میں. بہرحال اس تمیزی گفتگو کے بعد یاد رکھیے، انسان کو اللہ نے سب سے بہتر شکل میں پیدا کیا. احسن تقویم کہا، سب سے بہتر صورت. تو آپ کی شکل فرشتوں سے بھی بہتر ہے اور آپ کی شکل جنات سے بھی بہتر ہے. باقی دیگر مخلوقات دیکھ لیجئے، جتنے جانور ہیں سب کا سر جھکا ہوا ہے، آپ کا سر اٹھا ہوا ہے. انسان کے کھڑا ہونے کی کیفیت دیکھیے اور دیگر جانوروں کے کھڑا ہونے کی کیفیت دیکھیے. کوئی زمین پہ سٹا ہوا ہے، کوئی بہت سارا پاؤں لیے ہوا ہے، کوئی اس میں رینگتا ہوا چل رہا ہے، کوئی دوڑ رہا ہے، کسی کے 4 پیر ہے، کسی کے 2 پیر ہے، کسی کچھ اور بھی ہے. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اعضائے رئیسہ ہے اسے انسان کو 2 عطا فرمایا ہے. 2 پیر دیا ہے، 2 ہاتھ دیا ہے، 2 کان دیا ہے، 2 آنکھ دیا ہے، ناک میں تو سوراخ دیا ہے، 2 کرنی بھی دیا وغیرہ ذالک. جو اعضائے رئیسہ ہے، مخصوص جسم کے حصے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 عطا کیا ہے. پھر قدرت کا کرشمہ دیکھیے گا تو انسان کی جسم کی بناوٹ پہ غور و فکر کریں گے، بڑی ساری باتیں آپ کی سمجھ میں آئیں گی انشاءاللہ. اس کی بدایت آئندہ ہفتہ آئے گی. بہرحال بتانا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا. سارے جانوروں کا سر جھکا ہوا، آپ کا سر اٹھا ہوا ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ اس کی خاص وجہ ہی بتائی جاتی ہے، یہ پیشانی صرف اللہ کے سامنے جھکے گی، کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گی. نہ فرشتوں کے سامنے جھکے گی، نہ جنات کے سامنے جھکے گی، نہ انسان کے سامنے جھکے گی، نہ دریا سمندر کے سامنے جھکے گی، نہ پہاڑ پتھر کے سامنے جھکے گی، نہ آسمان اور زمین کے سامنے جھکے گی. اگر یہ جھکنا ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنا ہے. اس لیے سب سے اعلیٰ عرفہ بنایا اور جھکنے کی جگہ پیشانی کو سب سے اونچا مقام پہ رکھا ہے. اسی سے آپ کی پہچان بھی ہوتی ہے اور اسی سے کس جھلک سے آپ کی طرح سے ایسی صحیح چیزوں کی نمائندگی بھی ہوتی ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ انسان کی پیشانی پر سجدے کے آثار سے ایک چمک پیدا ہوتی ہے، نشانی پیدا ہوتی ہے، جس سے پہچان لی جائیں گے یہ نمازی انسان ہے اور یہ مسلمان انسان ہے. بہرحال انسان کو اللہ نے دیگر مخلوقات کے مقابلے میں سب سے بہتر شکل میں پیدا کیا اور پھر درجہ سے متعلق بات کی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے آدم کی اولاد کو مکرم بنایا. مکرم صاحب تکریم، صاحب تعظیم، بزرگی والا بنایا ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے انہیں سوار کیا خشکی اور تری میں. سواری عطا کی، خشکی بھی سواری ہے اور تری کی بھی سواری ہے. بلکہ آج کے دور میں تو ہمارے سامنے سمندر میں تیرنے والے جہاز اور کشتیاں بھی ہیں
اور فضاؤں میں اڑنے والے جہاز طیارہ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ سڑکوں پہ دوڑنے والے مختلف قسم کی سواریاں ہیں جس کا استعمال انسان کرتا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ یہ سب انسان کی فضیلت کا، یہ احترام انسانیت کا تذکرہ ہے، اور ہم نے انہیں پاکیزہ روزی عطا کی ہے۔ مطلب کیا ہوگا؟ اگر ہم انسان ہیں تو اپنی انسانیت کا بقا و تحفظ اس طرح ہم کریں گے کہ حرام خوری سے اپنے آپ کو بچائیں گے اور حلال اور پاکیزہ چیز ہی کھائیں گے۔ آدم کو یا آدم کی اولاد نے مکرم بنایا، آدم کی اولاد کو اللہ نے باعزت بنایا، باعزت بنانے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے سواری کے سہولیات فراہم کی ہے، ان کے لیے کھانے پینے کا نظم و نسق بہترین انداز میں کیا ہے، پاکیزہ روزی انہیں عطا کی ہے، جانور کی طرح آزاد نہیں چھوڑ دیا، کبھی اس کے کھیت میں منہ مار لیا، کبھی اس کے کھیت میں منہ مار لیا، حلال و حرام کی تمیز کے بغیر سب کھاتے چلے گئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے لیے سرحد متعین کر دی ہے، اس کو کھا سکتے ہو، اس کو نہیں کھا سکتے ہو۔ فرمایا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے انہیں پاکیزہ روزی عطا کی ہے۔ پھر فرمایا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے آدم کی اولاد کو بہت ساری مخلوقات پر زبردست فضیلت عطا کی ہے۔ آدم کی اولاد صرف مسلمان نہیں ہے، مسلم ہو کہ غیر مسلم ہو، جتنے انسان ہیں سب آدم کی اولاد ہیں، مجموعی طور سے یہ انسان کو فضیلت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے موجودہ دور میں بہت سے غیر مسلم آپ کو چاند ستارے تک پہنچا دیں گے، فضاؤں میں اڑانے کے لیے طیارہ فراہم کر دیں گے، سمندر کا سینہ چاک کرنے کے لیے جہاز اور کشتی اس میں چلا دیں گے، لیکن تمام مٹیریل کے خالق تک آپ کو نہیں پہنچا سکیں گے۔ آپ چاند پہ چلے آئیے، چاند میں جانے کا خواب دکھا دیں گے، لیکن چاند کے بنانے والے اللہ تک نہیں پہنچائیں گے۔ وہ انسان کا بڑا مقام ہوتا ہے جو اصلی حقیقت تک پہنچتا ہے، اللہ کے مخلوق میں جا کے کیوں رکیں گے، بلکہ خالق کائنات تک پہنچیں گے۔ اور اللہ نے یہ مقام آپ کو دیا ہے کہ آپ کی پیشانی گھر میں یا مسجد میں زمین پہ ٹکتی ہے، لیکن آپ کی پہنچ عرش معلیٰ تک ہو جاتی ہے۔ کأنہ یتناجی ربہ، سجدہ کرنے والا گویا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے چپ کے سرگوشی کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ تو غیر مسلموں کی اکتشافات پر، سائنسدانوں کی اختراعات پر ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے، بہت بڑا کام کر دیا، لیکن یہ علماء، یہ ائمہ، یہ مفتیان، یہ بزرگان دین، یہ اہل علم حضرات آپ کو اللہ تک پہنچانے کا راستہ دکھاتے ہیں، تو آپ کی نگاہ میں اس کی کوئی قدر مولوی صاحب ہی تسبیح کے دانہ کٹاتے ہیں اور صبح شام اللہ اللہ کرواتے ہیں۔ بھائیو، سوچ کا فرق ہے، آپ کی جیسی سوچ ہوگی ویسے آپ سوچیں گے۔ دنیاوی اعتبار سے بڑا مقام آپ کو دلا دیا، بڑا اعلیٰ درجہ ان کا ہو گیا، اور دینی اعتبار سے کوئی انسان بڑا مقام آپ کو دلانا چاہتا ہے، آپ کی نگاہ میں اس کی کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ انبیاء و مرسلین انسان ہی ہیں، انہوں نے عملی اعتبار سے بھی دکھلایا ہے جہاں تک سائنسدانوں کی پہنچ ابھی نہیں ہوئی ہے، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے ہم تو اسی پہ رکے ہوئے ہیں، آگے سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ نے تمہارے لیے آسمان و زمین کی ساری چیزوں کو تابع فرما بردار بنا دیا ہے۔ وہ سخر کا مادرہ ہوتا ہے، اسے چڑھ بھی سکتے ہیں، اسے پکڑ بھی سکتے ہیں، وہ اپنے پاؤں کے نیچے بھی لا سکتے ہیں۔ ابھی دنیاوی سائنسدانوں کی پہنچ آسمانی دنیا تک نہیں ہوئی ہے، چاند تک پہنچنے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ بہت پیچھے ہیں، بہت نیچے ہیں، آسمان تک پہنچے نہیں ہے۔ لیکن ہمارا آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوا تو ہم آسمان کی بلندی پہ پہنچیں گے، اور یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا ہے۔ معراج میں ساتوں آسمان کی سیر کی ہے، جنت و جہنم کا نظارہ کیا ہے، اللہ کے قرب خاص میں پہنچ کر یہ انسانوں کے سامنے تاثر دے دیا ہے کہ اللہ جسے چاہے بلند مقام دینا وہ عطا کر سکتا ہے۔ یہ احترام انسانیت ہے۔ بہرحال
تو ہم مخلوق کی تیار کردہ چیزوں کی بنیاد پر بعض مخلوق کے اعلیٰ درجہ کا اعتراف کر لیتے ہیں، لیکن جو انسان آپ کو مخلوقات سے آگے بڑھا کر خالق کائنات تک پہنچانا چاہتے ہیں، آپ اس کی تعظیم و تکریم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ بہرحال قرآن نے کیا فرمایا؟ فَفَضَّلْنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے بہت ساری مخلوق پر انسان کو فضیلت بھی دی ہے۔ یہ احترام انسانیت۔ کیسے فضیلت دی ہے؟ کیا انسان فرشتوں سے بہتر ہے؟ سوال آپ کے سامنے آئے گا، فرشتہ بہتر ہے انسان؟ آپ کہہ سکتے ہیں اگر اللہ نے آپ کے پاس علم دیا ہے اور علم کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو آپ فرشتے سے بہتر ہیں۔ کیا آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو جھکایا گیا، آدم کی بہتری اس کی بڑائی کا اظہار کیا گیا، فرشتوں کو آدم علیہ السلام کا شاگرد بنا کر آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا مسجود بنا دیا گیا۔ ہر انسان سوچے گا کہ ہم انسان ہیں، اللہ نے ہمیں بڑا مقام رکھا ہے، ہم فرشتہ سے بہتر نہیں ہیں۔ ایسا نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، آپ کے اندر ایمان ہے، آپ کے اندر اخلاق ہے، آپ کے اندر تعلیم ہے، آپ کے اندر حکمت ہے، آپ کے اندر دانائی ہے، آپ اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کے بندوں تک اللہ کے بندوں کو اللہ قریب لے جانا چاہتے ہیں، یقین آپ کا بڑا مقام ہے۔ جو کام جبریل نے انبیاء کو دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ پیغام ہے، انبیاء نے امت کو دیا، اور امت کے وہ افراد جو مبلغ ہے، جو دائی ہے، جو صحیح معنی کتاب و سنت کا حامل ہے، وہ اللہ کے فضل و کرم سے وہی کام کرتے ہیں جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو جو اللہ کے نبی کا کام کرے گا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبی کے وارث ہیں۔ جب نبی کی تعظیم کرتے ہیں تو علماء کی تعظیم کیجئے۔ مگر ہمارا ہاتھ لیے ہے، مولوی صاحب تو صرف گٹگٹاتے ہیں تسبیح کے دانے اور مسجد میں بلاتے ہیں، قوم کو تو بالکل نیچے کر کے رکھا ہے، ترقی سے روکتے ہیں، کبھی نہیں۔ علماء آپ کو ترقی کا راستہ دکھلاتے ہیں، یہ الگ سی بات ہے۔ آپ جس کو ترقی سمجھتے وہ ترقی نہیں ہے۔ ترقی تو یہ ہے کہ انسان اپنی بندگی بجا لا کر اللہ کے قرب خاص میں پہنچ کر اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کر لے۔ اس سے بڑی ترقی کیا ہو سکتی ہے کہ پیشانی آپ کی زمین پر رگڑتی ہے اور پہنچ عرش معلیٰ تک ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد پھر وہی جنت میں جائیے، پھر وہی جنت سے اتریے، انشاءاللہ تفصیل آئندہ، کہ جنت میں آپ تھے آدم علیہ السلام کی شکل میں، یہ اللہ کی جانب سے ان کو اعزاز بخشا گیا تھا، بھول ہوئی، شیطان نے ورغلا دیا، اللہ کا منع کردہ گاچھ کھا لیے، دنیا میں آ گئے۔ دنیا میں آئے، پھر اللہ نے کہا یاد رکھنا وہ جنت تمہاری رکھی ہوئی ہے، تمہاری میراث ہے، تم کو آنا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس طرح کے کارنامے انجام دو گے تب آ سکتے ہو، ورنہ نہیں آ سکتے۔ بہرحال بتانا مقصد یہ تھا کہ احترام انسانیت کا گر قرآن نے سکھلایا ہے، احترام انسانیت کی فضیلت قرآن نے بتلائی ہے۔ احترام انسانیت کیا ہے، اس کی حقیقت کو قرآن نے اجاگر کیا ہے، لیکن ہم قرآن کی اجاگر کردہ بیان کردہ چیزوں پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اسے وہ اہمیت نہیں دیتے ہیں جو کسی عام آدمی نے بیان کر دیا۔ آپ کے شہر کا کوئی عالم کتاب و سنت کی روشنی میں کوئی بات بیان کرتا ہے، پلے نہیں پڑتی، سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہزاروں روپے کا صرفہ کر کے بڑی بڑی کانفرنسیں منعقد کر کے دور دراز کے علماء کرام کو لائیے، وہی قرآن کی تفسیر بیان کریں گے، وہی سنت رسول بیان کریں گے۔ کیا بات بیان کر دیا! جو کام مستقل آپ کے علماء آپ کے سامنے کرتے ہیں اس کی قدر نہیں ہے۔ ایک صحابہ جس کے اوپر لمبا خرچہ کیا گیا، 2-4 منٹ کی 2-4 گھنٹے کی تقریر کر دی گئی، بہت اعلیٰ مقام بڑا درجہ آپ نے ان کو دے دیا۔ میرے بھائیوں، یہ انصاف کو خون کرنا ہے۔ جو آدمی ہم وقت آپ کا ساتھ دیتا ہے اس کی تعظیم و تکریم بھی کیجئے، آئے ہوئے مہمان کا ادب و احترام بھی بجا لائیے، ان کی تعظیم و تکریم ان کے شان کے لائق بھی کیجئے۔ اللہ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی جو بیمار انہیں شفاء کامل اور عاجل عطا فرما دے، جو مقروض ہے انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، جو ماخوذ گرفتار ان کے رہائی کا اسباب پیدا کر دے، جو دینی دنیاوی اعتبار سے پریشان حال ان کی جملہ پریشانی کو دور فرما دے۔ الہی جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے تو اپنے فضل و کرم سے انہیں جائز مراد عطا فرما دے، جائز تمنا کو پوری فرما دے، ان کے مریضوں کو بھی شفاء کلی عطا فرما دے۔ جو لوگ اپنے لیے
یا اپنی بہن بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے، الہی تو اپنے فضل و کرم سے انہیں مناسب رشتہ عطا فرما کر ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جو ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی تربیت اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔